إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والهمة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ میرے اسلامی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں میری پردہ نشین ماں بہنوں تمام طرح کی تعریف و توصیف حمد و بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا رب اور پالنہار ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو آخری نبی سید المرسلین خاتم النبیین شافی محشر ساقی کوثر سید البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر جنہیں اللہ رب العالمین نے دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے اسلامی بھائیوں خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 103
پڑھی گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی. آج کا خطبہ انشاءاللہ اس کی آیت اور اس حدیث کی روشنی میں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہمیں سچ کہنے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. میرے اسلامی بھائیوں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی موحد ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، وہ تمام آپس میں ایک دوسرے کے بھائیوں کا رشتہ ہے آپس میں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ. مومن، مسلمان، موحد یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور آپس میں بھائی ہونے کے اعتبار سے ہمیں سماج میں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، اپنے گھروں میں کس طریقے سے ہمیں شب و روز گزارنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف، دوست کس اعتبار سے؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، زکات ادا کرتے ہیں. اولئک سیرحمهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے اوپر رحم و کرم کی بارش نازل. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے اللہ رب العالمین. اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں یہ بتلایا گیا کہ سماج میں ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان خاتون کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. یہ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر بتلائی. نماز کا حکم دینا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، منکرات سے، برائیوں سے، فحاشی سے، غلط کاموں سے، ان تمام برائیوں سے لوگوں کو روکنا، بچانا ہر مسلمان، خواہ وہ مرد ہو عورت ہو، ان کی ذمہ داری سمجھ ہے. جب ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے گا، ہم اپنے آپ کو بھلائی کے کاموں پر لگا دیں گے. سماج کا ہر فرد جب اپنے آپ کو بھلائی کے کاموں پر لگا دے گا، پھر سماج کے اندر سے، معاشرے کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائے گی، گناہوں کا ارتکاب ختم ہو جائے گا. یہ آیت کریمہ کا پیغام. اسی طریقے سے مسلمان آپس میں اس قدر بھائی بھائی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی کے طور پر، رشتے کے طور پر ایک جسم کے مالک ہے، ایک جسم کے مالک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مومن کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے پر ترس کھانے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے میں اسی قدر ہے جس قدر ایک انسان کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، اگر اسے بخار لگتا ہے تو اس بخار لگنے کی وجہ سے اس کا سارا جسم متاثر ہو جاتا ہے. اسی قدر اگر کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہونی چاہیے، ان کا دکھ ہمارا دکھ ہونا چاہیے، ان کا درد ہمارا درد ہونا چاہیے، ان کی پریشانی ہماری پریشانی ہونی چاہیے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں. اس لیے ہمیں آپس میں محبت کرنی ہے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا ہے. نفرت، خدورت، عداوت، دشمنی، بغض، ان تمام چیزوں کو ختم کر دینا ہے. چونکہ جب یہ ساری
تبھی جا کر محبت اپنی جگہ بنا سکتی ہے، ورنہ جہاں نفرت ہو وہاں محبت نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے، شرط ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، جب تک کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے درد میں کام آنے نہ لگو۔ أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں جن کو اگر تم نے اپنی زندگی میں نافذ کیا تحاببتم، آپس میں محبتیں ہو جائیں گی، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، محبت بڑھے گی، سلام کرو گے، عداوتیں ختم ہوں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، محبت اپنی جگہ بنا لے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ پیغام دیا کہ ہمیں جنت میں اگر داخل ہونا ہے، اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا تصافحوا يدخل الغل، مصافحہ کرو، مصافحہ کرنے سے آپسی نفرت ختم ہوتی ہے، کینہ کپٹ حسد بغض ختم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادوا تحابوا، ہدیہ کرو، ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دو۔ یہ چیزیں جب سماج میں چلتی ہیں، ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دیتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں کام آتے ہیں تو محبتیں قائم رہتی ہیں، محبتیں وہاں دکھتی ہیں اور یقیناً دلی محبت ہوتی ہے، اور یہی وہ محبت ہے جس بنیاد پر ہم اور آپ جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں، یہی وہ محبت ہے جس بنیاد پر ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ سے محبت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اپنی بستی سے نکلا، کسی دوسرے بستی میں ان کے بھائی رہتے تھے، دینی بھائی، وہ نکل پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں فرشتوں کو مقرر کیا۔ وہ بندہ جب وہاں تک پہنچا، راستے پر فرشتے آئے اور کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے بتایا فلاں بستی میں میرا بھائی رہتا ہے، میں اللہ کی رضا کی خاطر ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا واقعی بات ایسی ہے؟ کہا جی ہاں بات ایسی ہے۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا هل لك عليه من نعمة تملكها، کیوں کیا تم اس کے احسان بتو جس احسان کو چکانے کے لیے جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، مجھے میرے دل میں ان کے کئی دینی محبت ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا انی رسول اللہ الیک فإن اللہ قد أحبك كما أحببت فيه، میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اللہ نے مجھے ایک پیغام دے کر بھیجا کہ اس شخص کو جا کر بتا دے کہ اگر اس نے اللہ کے لیے محبت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے اسی قدر محبت کر رہا ہے جس قدر وہ اپنے بھائی سے محبت کی خاطر ملنے جا رہا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم اگر کسی سے دینی محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسی قریب ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے کہا ہے وہ افراد
هؤلاء لجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. لاؤ انہیں میرے سائے تلے لاؤ، میں انہیں اپنے سائے تلے جگہ دوں. اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے ایسے افراد کو، ایسے اشخاص کو کل قیامت کے دن جگہ دے گا جو شخص دنیا کے اندر اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتے داروں سے، سماج کے لوگوں سے اللہ کی رضا کی خاطر اتنی بڑی فضیلت. آج ہمارے سماج کے اندر بڑی نفرتیں ہیں، بڑی عداوتیں ہیں، بڑی دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے کو لوگ دیکھنا تک نہیں چاہتے، اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اگر سامنا ہو جائے تو چہرہ بدل لیتے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، یہ ایمان نہیں، یہ مسلمان کی پہچان نہیں، یہ مومنوں کی پہچان نہیں. مومن تو وہ ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم سلام کرو گے جنہیں تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو انہیں بھی سلام کرو. اسلام کہتا ہے تم اپنے بھائیوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنے میں پیش قدمی کرو. اسلام اس بات کی حکم دیتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپس میں نفرت کو بڑھاوا دو، آپس میں عداوت کو بڑھاوا دو، آپس میں دشمنی کو. ایک واقعہ سماعت فرمائیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان محبت قائم کر دی. ان دونوں کے درمیان بھائی چارگی پیدا کر دی. سعد بن ربیع یہ بہت مالدار انسان تھے، انصاری صحابہ میں سے تھے، بڑے مالدار تھے. اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا تھا. جب ان دونوں کے درمیان محبت ہو جاتی ہے تو عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان جب اللہ کے نبی محبت قائم کر دیتے ہیں تو سعد بن ربیع چونکہ مالدار ہیں وہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف سے، او عبد الرحمن بن عوف، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت سے نوازا. ایسا کرتے ہیں کہ اپنے مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور انہیں دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک حصہ آپ کے لیے ہوگا اور ایک حصے کا حقدار میں رہوں گا. اس کے بعد پھر کہا میری دو شادی ہے اور آپ ان دو میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو آپ انہیں پسند کریں، میں انہیں طلاق دے دیتا ہوں. طلاق دینے کے بعد جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی آپ ان سے نکاح کر لینا. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بارک اللہ فیک فی اہلک و مالک، رہنے دیجیے، اس کی ضرورت نہیں. دعا کی، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کے عیال میں برکت عطا فرمائے. کتنی بڑی بات ہے. مالدار صحابی ہے، اپنا آدھا حصہ کوئی وراثتی حصہ نہیں ہے، اس کے باوجود دینی محبت کے خاطر اور آپسی الفت کے خاطر، بھائی چارگی کو برقرار رکھنے کے خاطر اپنے مال کو آدھا حصہ کر کے اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے کر ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے. یہ وہ صحابہ کرام تھے جب اللہ کے نبی کوئی بات بتاتے تھے تو اس قدر ہمارے صحابہ کرام اس پر عمل کیا. اس لیے ہمیں بھی آپسی محبت کو فروغ دینا چاہیے. اگر ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا تو ہمارا سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا، ہمارا سماج کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ہمیشہ اپنے ہی میں الجھ کر رہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے درمیان محبت کو قائم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ولا تفرقوا، آپس میں فرقوں میں تقسیم نہ ہو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت و محبت قائم کر دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اللہ کے فضل سے، اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی ہوئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تو جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم کے گڑھے کے کنارے سے ہمیں اور آپ کو بچا لیا. کذالک یبین اللہ
اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ ہدایت پائیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپسی اتحاد، آپسی اتفاق اور محبت اور بھائی چارگی کو فروغ دینے اور اسے اپنے سماج کے اندر نافذ کرنے کا حکم اور پیغام دیا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، موحد بنایا، مومن بنایا۔ لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہونے کے ناطے کہ ہم لوگ بھی سماج کے اندر محبت کو فروغ دیں اور عداوت کا خاتمہ کریں۔ تب جا کر ہمارے سماج کے اندر خوشحالی آئے گی، امن آئے گا، سکون آئے گا، لوگ امن و شانتی کے ساتھ اس سماج کے اندر اپنی سانسیں لے سکیں گے۔ ورنہ ہر شخص ڈرا ہوا رہتا ہے، سہما ہوا رہتا ہے، عداوت کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر۔ صحابہ کرام تو وہ مثال ہے ہمارے عوام کے لیے۔ ایک واقعہ ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے گھر کسی صحابی نے ایک بکرے کا سر بیچ دیا۔ جب یہ بکرے کا سر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتا ہے، حالانکہ یہ بھی بیچارے غریب ہی ہیں، لیکن جب ان کے گھر کوئی تحفہ بیچتا ہے بکرے کے سر کی شکل میں تو وہ سمجھتے ہیں ارے مجھ سے زیادہ مجبور، پریشان اور فقیر دوسرے صحابی ہیں۔ وہ ایسا کرتے ہیں اس بکرے کے سر کو لے کر دوسرے صحابی کو دے دیتے ہیں۔ پھر وہ سوچتے ہیں میرا فلاں پڑوسی مجھ سے زیادہ بدحال ہے، وہ تیسرے کو دیتے ہیں۔ اس طریقے سے 7 گھر سے چکر لگاتا ہوا وہ بکرے کا سر، ہر صحابی کو ضرورت تھی، 7 گھر سے چکر لگاتا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی جو سورہ کہف کی آیت ہے، ہم سب پڑھتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ صحابہ کرام تھے جو اپنی ضرورتوں کو پر دوسروں کی طرف ضرورتوں کو ترجیح دیتے تھے۔ ہمیں ضرورت ہے لیکن ہم سے زیادہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو صحابہ کرام اپنے بھائیوں کی مدد کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ اپنے بھائیوں کو اگر بھوکا ہے سماج کے اندر، پیاسا ہے، ایک نوالا کھانے کے لیے نہیں ہے، اپنے گھروں میں امن و امان کے ساتھ کھا رہے ہیں، چہر و سکون کے ساتھ کھا رہے ہیں اور اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، ہمارا پڑوسی بھوکا رہ رہا ہے، پیاس سے پریشان ہے، کھانے کے لیے ایک لقمہ تک نہیں ہے، اس کا ہمیں خیال نہیں ہوتا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ ایمان نہیں ہو سکتا، یہ اسلامی معاشرہ ہو نہیں سکتا کہ جس معاشرے کے اندر ایک مسلمان بھائی بھوکا مر رہا ہو اور دوسرا مسلمان اپنے گھروں میں ایسے عشرت کی زندگی گزار رہا ہو۔ یہ اسلامی سماج نہیں ہو سکتا، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ اسلامی معاشرہ اگر بنانا ہے تو اس کے لیے ہم اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے غریب اور محتاج مسکین بھائیوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ اگر بیمار ہے ان کی عیادت کرنی ہوگی، بھوکا ہے کھانا کھلانا ہوگا، کسی طرح کی ضرورت ہے تو ان کی ضرورتوں کو پوری کرنی ہوگی۔ یہ اسلامی معاشرے کی پہچان ہے، یہی اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس جبل سواری ہے اور کسی بھائی کو ضرورت ہے تو ایسا نہیں ایک سواری کو چھپا کر رکھ دو، اپنے اس بھائی کو جو سواری آپ کے پاس اضافی ہے اس سواری کو اپنے بھائیوں کو دو تو اس پر سوار ہو کر اپنی ضروریات پوری کریں۔ آج ہم اور آپ ایک سائیکل کسی سے مانگنے جائیے گا تو اس پر بھی لوگ 10 طرح کے بہانے کریں گے، چابی گم ہے، سائیکل میں یہ خرابی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر ضرورت نہیں تھی اس وقت آپ اگر کسی کو سائیکل دے دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے موٹر سائیکل دے دیتے ہیں، اس بھائی کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سے محبت کرے گا۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، دل کو وسیع رکھنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اس سماج کا، اس معاشرے کا مطالعہ کرے جس معاشرے کی تشکیل مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک پلیٹ فارم پر جا کر کھڑا کر دیا تھا۔ لیکن آج ہم سب ایک دوسرے کے اس قدر دشمن بن گئے ہیں، بسا اوقات یہ خبریں سننے کو ملتی ہے کہ ایک اپنے بھائی نے دوسرے بھائی کو جان سے مار دیا۔
یہ ایمان ہے ہمارا، یہ ایمان ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی جان تک لے لیتے ہیں ایک معمولی دشمنی کی بنا پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس شخص نے ایک انسان کا ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ ہم معمولی سی بات پر بھائیوں سے جھگڑ پڑتے ہیں، معمولی سی بات پر اپنے والد، اللہ اکبر، جن والد کا اتنا احسان ہوتا ہے اپنے بچوں پر کہ ایک اولاد اگر اپنے بچوں اپنے والد کے اسے احسان کا بدلہ چکانا چاہے زندگی بھر نہیں چکا سکتا، وہ اولاد بھی اپنے باپ کی جان کی طرف بدل جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ سے ضرورت، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسلامی معاشرے کی تشکیل دیں، آپ سے نفرتوں کو ختم کریں، عداوتوں کو ختم کریں، محبت، الفت اور بھائی چارگی کو قائم کریں، تب جا کر انشاءاللہ سماج کے اندر امن آئے گا، سکون آئے گا، ہر شخص چین و سکون کے ساتھ اپنی اس حیات مستعار کو، اس مختصر سی زندگی کو گزارے گا۔ ورنہ یہ دشمنی اور یہ نفرتوں کے بیچ ہم نے زندگی گزاری تو دنیا بھی خراب، آخرت بھی ہمارے لیے خراب ہو جائے گی۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا الہ العالمین تو ہم تمام کو آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اخوت بھائی چارگی کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم لوگوں کے بیچ اگر کوئی عناد، دشمنی ہے، بغض اور حسد ہے، اے اللہ ہم تمام لوگوں کے درمیان سے بغض اور حسد اور نفرتوں کو ختم کر دے، نفرت کی جگہ محبت ڈال دے۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین قیامت کے دن ہمیں اپنا سایہ نصیب عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کل عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ تو ان کے قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ تو ان کے قبروں کو کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ اے اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔